بچے جو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈز، ہپوکریسی، تو وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتی ہے. ماں باپ اور بچوں کے درمیان تقریباً ایج 10 کے بعد ایک گیپ بننا شروع ہوتا ہے. یعنی اگر آپ یوٹیوب پہ سر جائیں تو وہاں پہ آپ کو کسی بھی چیز کا بیسٹ پاسبل ٹیچر، بیسٹ پاسبل کورس مل جائے گا. سو فار انسٹنس ایک عمر سیریز کے نام سے ایک کانٹینٹ ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے، سجیسٹ کروں گا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اچھا، یہ بھی ایک معجزہ رہا ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ چل رہا ہے تو وہ لگائی ہوئی ہے قرآن پہ، وہ تلاوت لگائی ہوئی ہے، تو اس میں وہ ایگریمنٹ کا ایک پورا پروٹوکول سمجھایا جا رہا ہے. کیوں اٹریکٹ ہوں ہماری اولادیں اس کی طرف جب ان کے لیے یہ صرف آوازیں ہیں. میں نے کہا زیام محی کو سن رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی میں زیام محی کو سن رہا ہوں. میں کہ کیا سن رہے ہیں؟ کہتے ہیں شکوہ اور جواب شکوہ سن رہا ہوں ان کی آواز میں، اور مجھے اقبال کی شاعری یاد ہونا شروع ہو گئی ہے. ایسا رسک کہ آپ اپنے بچوں کو ان نیسیسریلی ایکسپوز کریں ٹو اے سوسائٹی جو کہ سوسائٹی آپ کو پتہ ہے کہ رہنے کے قابل نہیں ہے. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی خاص مہمان اور گیسٹ ہیں فار دا FQE پوڈ کاسٹ. ٹوڈے وی ہیو ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب ود اس. اور جس طرح کہ ہماری ساری پوڈ کاسٹ کا ابھی تک فارمیٹ رہا ہے کہ واٹ ویل بی ڈوئنگ از کہ ہم ایک ڈائریکٹ ڈسکشن کریں گے، بہت زیادہ ڈائریکٹ کویشچنس پوچھیں گے جسٹ ٹو ٹرائی اینڈ ریچ انڈرسٹینڈنگ اینڈ گیٹ دا میکسیمم بینیفٹ آف دا نالج آف عبدالبصیر قاضی صاحب. اور ایز پر آور آل دا فارمیٹ آف سو فار ہم اپنے گیسٹ کو خود موقع دیں گے کہ وہ پہلے اپنا ایک انٹروڈکشن کر لیں اینڈ دین ویل ڈائیو ڈیپ انٹو ڈفرینٹ ایسپیکٹس اینڈ لرننگ اینڈ ایکسپیرینسز انشاءاللہ. تو سر اگر آپ تھوڑا سا سر آڈینس کے لیے سر ایک انٹروڈکشن پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. میرا نام جیسے آپ نے بتایا ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی ہے، اور میں کرنٹلی سینئر ایسوسیٹ پروفیسر بحریہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ مینجمنٹ کے شعبے سے وابستہ ہوں. میں نے PhD نیدرلینڈ سے کی اور انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی پالیسی کے اندر. اور اس سے پہلے میں پچھلے تقریباً ابھی 11 سال سے اسلام آباد میں 2 یونیورسٹیز مختلف یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں. اور اس سے پہلے PhD سے پہلے میں پشاور میں کچھ یونیورسٹیز میں پڑھایا. اور اس سے پہلے میں جرمنی میں ہوتا تھا. وہاں پہ میں مختلف 4 فارچون 500 کمپنیز میں کام کرنے کا موقع مجھے ملا، جس میں فلپس میڈیکل سسٹمز ہے، جس میں NXP سیمی کنڈکٹرز ہے، جس کے اندر سیمنز ہے اور IBM ہے. اور ظاہر ہے کہ ان ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر کے آپ کافی کچھ سیکھتے ہیں، بہت ایکسپوجر ملتا ہے. وہ میرے ساتھ بھی ہوا، اور پھر میں چاہتا تھا کہ وہی چیزیں جو سیکھیں، جو ایکسپوجر ملا، کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو اس سے بینیفٹ کیا جا سکے. تو واپس آ گئے اور پھر یہاں پہ کام کرتے رہے. مجھے پچھلے سالوں میں تقریباً 2018 سے تقریباً قرآن کے ساتھ ایک خاص وابستگی کا موقع ملا کہ QC جو ہے، جو انڈرسٹینڈ قرآن کا جو کورس ہے، اس کے پہلے QC 1 2 3 4 5 تک جو ہے نا کیا، اور ساری فیملی نے کیا. اس میں بچے بھی تھے، پیرنٹس بھی شامل تھے. کافی ماحول گھر کا چینج ہو گیا اس دوران. اور جو اس کی ٹیچنگ کی سرٹیفکیشن ہے، میں نے اور میری بیٹی نے وہ بھی کی. اور تو بس یہ کچھ میرے بارے میں انٹروڈکشن ہے. سب سے پہلے ہم آپ کے نا انڈرسٹینڈ قرآن والے اسپیکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ نے سر یہ کورسز کیے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایک تو آپ کو نماز سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوگی الحمدللہ، اور قرآن کا بھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوگی. اس کے بعد سر آپ نے اپنی فیملی کو بھی کرایا، اور آئی ایم ہوپ فل کہ اس میں بھی سر آپ نے وہی سملر ریزلٹس دیکھے ہوں گے، حالانکہ دے آر آف ڈفرینٹ ایج گروپ، جینڈر ایکسیکٹرا اینڈ ڈفرینٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈس ایز ویل. تو جب آپ سر اور پھر آپ اس کو اینڈ تک گئے، آپ نے اس میں سرٹیفکیشن کی اینڈ یو بیکیم اے ٹیچر ان اٹ ایز ویل. تو سر میرا آپ سے پہلا کویشچن یہ ہوگا کہ وین اٹ از سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ قرآن ڈائریکٹلی الحمدللہ، اور آئی سو اٹ ان مائی اون لائف ایز ویل. اور پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے UQ لیول 1 کا جو کورس تھا، اس میں مائی پیرنٹس اور میری بیٹی یعنی 3 جنریشنس ہم تھے، ہم تینوں نے کیا اس کو. اور ودن 16 آورز آپ سر جانتے ہوں گے کہ آپ کو نماز سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، 50% آف دا قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اس کے میننگس خاص طور پہ. اور آفٹر آل دیز لیولز آپ کو قرآن ڈائریکٹلی سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے، جو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے کورس ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور دس از جسٹ ون آف دا مینی ڈفرینٹ پاتھ ویز وی کین ٹیک قرآن کو سمجھنے تک انشاءاللہ.
تو جب سر آپ کسی بھی بندے سے بات کرتے ہیں تو آپ اس سے پوچھیں تو وہ ہمیشہ کہے گا کہ اگر آپ میرا سر جو تھے کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ کتاب، تو وہ ہمیشہ کہے گا قرآن. آپ اس سے کہیں اللہ کا آخری معجزہ، وہ کہے گا قرآن. آپ اس سے کہیں گے آپ کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز، وہ کہے گا قرآن. لیکن پھر آپ اس سے کہیں آپ کو سمجھ آتی ہے، وہ کہے گا ایک لفظ نہیں سمجھ آتا یا ایک ورس نہیں سمجھ آتی. اور آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو 99.9999% آف دا پیپل دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ فرام قرآن. اور پھر جب ہم ریاست مدینہ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں ہر شخص کو قرآن خود سمجھ آتا تھا. تو اس میں سر being having so much experience going through all of these processes yourself, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر مطلب وہ شارٹ کمنگ کہاں پہ آ رہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے 99.99% ابھی تک اس سے نہ کنیکٹ ہو رہی ہے، نہ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ اور وہ سر آپ کیا اس میں شارٹ فال یا مسئلہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا نا، یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے اور ٹرولی افسوسناک سچویشن ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کوئی چیز کرنا، خاص طور پہ نظام کے لیول پہ، تو آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. دیر آر ہنڈریڈز آف ایگزامپلس کہ کس طریقے سے سوسائٹیز نے کلیکٹیولی، حکومتوں نے کیا کیا چیز ہمارے جیسے ممالک میں بھی، پاسماندہ سوسائٹیز کے اندر بھی اچیو کیا ہے. فار انسٹنس اگر ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں کہ جس وقت آپ نے پاکستان کے اندر جس وقت کیبل ٹی وی آیا، کیا ہر گھر تک کیبل نہیں پہنچ گئی؟ جس ٹائم پہ موبائل فون آیا، کیا اس وقت ہر گھر کے پاس، ہر گھر میں 3 4 5 موبائل فون موجود نہیں ہے؟ انٹرنیٹ کا اسپریڈ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، گورنمنٹ نے یا خود سے یا پارٹنرشپس کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور ایک چیز کو پھیلانا تھا، اس کو سمجھا کہ اس میں کوئی بینیفٹ ہے، چاہے وہ اکنامک بینیفٹ تھے اور پالیسی کے اہداف تھے ان کے، لیکن انہوں نے اس چیز کو کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں زبان سیکھنے میں، لوگوں نے میڈیسن کرنی ہوتی ہے، رشیا جاتے ہیں، لیس دین اے ایئر میں اتنی سیکھ جاتے ہیں کہ وہ میڈیسن کا کورس پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. آپ جسٹ امیجن، جرمنی جاتے ہیں لوگ، سال کے اندر کورس کر لیتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو انفارچونیٹلی ہم ایک ماحول کے اندر بڑے ہو رہے ہیں اور اس ماحول میں پوری سوسائٹی کی، نظام کی، ہماری پرسنل میڈیا کی، سب کی ایک کنٹریبیوشن ہے جس میں کہ ہم ایک دھوکے میں ہیں کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے، کون سی زیادہ ضروری ہے اور کون سی غیر ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہم نے ایز اے سوسائٹی اس وقت قرآن اور اس کی بالخصوص انڈرسٹینڈنگ کو، اس کے ریڈ کرنے پہ تو چلو پھر بھی فوکس ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی، بہت زیادہ اس کی تلاوت بھی ہوگی، لیکن جیسا آپ نے کہا جو سمجھنے والا ایلیمنٹ ہے آلموسٹ کمپلیٹلی مسنگ ہوگا. تو یس، اٹس اے ویری سیڈ سچویشن اور میرے خیال میں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے، لیکن بہت سارے فیکٹرز ہیں. جو سب سے آسان، یعنی جہاں پہ لیوریج سب سے زیادہ ہے وہ نظام کی لیول پہ ہے، جہاں پہ لیوریج سب سے کم ہے وہ انڈیویجولز کی لیول پہ ہے. تو ہمیں کوئی سویٹ اسپاٹ ہٹ کرنا پڑے گا جس میں کہ کچھ انڈیویجولز جس طرح آپ کر رہے ہیں کلیکٹیو ایفرٹ کریں، اپنی طرف سے پلیٹ فارمز بنائیں اور اس کے بڑے سائز کے اوپر اس کی ترویج کا اور اس کا کام کریں. اس میں سر آپ کیا فیکٹرز دیکھتے ہیں کہ جس آپ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیونٹ بین ایبل ٹو جنریٹ دیٹ ول ان آور پاپولیس، وہ اس کی ریزننگ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ حالانکہ وی آر اے ویری کنزرویٹو معاشرہ اور باقی ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ٹاپ آف دا ہیڈ ہم دیکھیں، ہم ایک زمانے میں اب رہ رہے ہیں جس میں ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور ڈسٹریکشن جو ہے وہ انسان کی دشمن ہے اور آپ سمجھیں ابلیس کی وہ دوست ہے. مطلب اٹ ریئلی ہیلپس ابلیس، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، انسان اس قدر بھول جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں کس مقصد سے آیا تھا. وہ مصروف ہو جاتا ہے مختلف چیزوں کے اندر، مختلف جو ہے نا، یعنی ڈسٹریکٹ ہو کے، اور اس کو لگتا ہے کہ جیسے یہی میرا پرماننٹ ابوڈ ہے. اور جب اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا پرماننٹ ابوڈ یہ ہے اور میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، تو پھر وہ یہاں کی فکر میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ آخرت کی فکر اس کو بھول جاتی ہے. تو میرے خیال میں جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کا اس وقت ایک تو بہت ہی زیادہ کنٹرول ہے ہماری لائفز کے اوپر، ہماری ڈیلی روٹین کے اوپر. جتنا ہم مگن رہتے ہیں موبائل کے اندر، مختلف سکرینز کے اندر، مختلف پروگرامز کے اندر.
اور دوسری چیز یہ میرے خیال میں جس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے کہ اگر ہم اس وقت اسکولز کے رول کو نکال دیں، کیونکہ ہم ان سے کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ وہ یہ سب کچھ کریں گے، کیونکہ اسکولز نے تو ایک سپارہ پڑھانے کی رسپانسبلٹی بھی نہیں لی، قرآن صرف ریڈنگ سکھانے کی، یعنی اسکولز جو کہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہم ایز پیرنٹس جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو صرف قرآن کی ریڈنگ سکھانے کے لیے ایک ایکسٹرا مائل جانا پڑتا ہے، ایک ایکسٹرا بندے کو اکثر اوقات انگیج کیا جاتا ہے، وہ آتا ہے اور پھر اس کی جو پیچیدگیاں ہیں جو وہ اس کو ڈیل کرنا قراء حضرات کو، قاری صاحب کو، وہ کتنا مشکل ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. تو انہوں نے تو یہ رسپانسبلٹی، تو ان کو اگر اس وقت تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دیں تو میرے خیال میں ہم ایک اور چیز کے کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور وہ پیرنٹنگ کا کرائسس ہے. تو یہ کام پیرنٹس کا تھا، یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، رہے گی، اور پیرنٹس کو اس رسپانسبلٹی کو سمجھنا ہے کہ ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ بھلے آؤٹ سورس کر دیں، وہ پیرنٹنگ کو آؤٹ سورس کر دیں، وہ تعلیم کو کر دیں، وہ اسلام کی تعلیم کو کر دیں، بٹ دے ول بی رسپانسبل. اصل میں یہ ان سے ہی پوچھا جائے گا، اور انہوں نے انشور کرنا ہے کہ جس کو بھی آؤٹ سورس کیا ہے وہ جا کے اس کو چیک بھی کریں، ٹائم ٹو ٹائم دیکھتی بھی رہیں، مانیٹر کریں. اور یہ سب کچھ جو ہے نا میرے خیال میں پیرنٹس نے نہیں کیا. اور اس میں پھر میں نے آپ کو کہا کہ ان کو بلیم کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اتنے اوور برڈنڈ ہیں، مختلف چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن سٹل جس چیز کی پرائرٹی ہے اس کو پرائرٹی پہ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، اور ان کو کرنا چاہیے تھا. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر بصیر. اچھا، میں آپ کی اس گفتگو سے کچھ آسپیکٹس ایکسٹریکٹ کر پا رہا ہوں. آپ نے میرے خیال سے جو کہ ڈاکٹر معاذ نے ڈسکشن کا ایک آغاز کیا، اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے ایک انفرادی سطح پہ بات کی. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے، انفرادی سطح پہ ہم لوگ قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم جو سارا سال قرآن کو کھولتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب ہم اس کو کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم جس اس کو ایک برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جبکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس بابرکت مہینے میں بھی. اور اسی طریقے سے مجھے اس گفتگو کے اندر آپ کا ایک جو تاثر ملا کہ اجتماعی سطح پر کیا ہو رہا ہے. اگر میں انفرادی سطح کی ہمیں کاوشیں نظر آتی ہیں، فری قرآن ایجوکیشن ایک انڈیویجول کا انیشیٹو ہے. اسی طریقے سے یہ ایک 1600 لوگوں کا آڈیٹوریم بننا، جس کے اندر ایک ایسی کاوش شامل ہے جو کہ انفرادی سطح پر ہے. لیکن جب میں اجتماعی سطح پر دیکھتا ہوں، اگر 20 سال پہلے دیکھوں تو ہمارے ٹی وی چینلز ہوتے تھے، یا ہماری جسے کہتے ہیں کیا نام ہے، گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس چیز پہ کافی ایمفسائز کیا جاتا تھا کہ قرآن کی تعلیم ضروری ہے. پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے ہماری 10ویں جماعت میں، 9ویں جماعت میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں سورہ توبہ کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے. اور یہ چیز اس وقت مینڈیٹری ہوتی تھی کہ ہم نے میٹرک کا ایگزام دینا ہے تو ہم نے سورہ توبہ کی پوری وہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اس کا چند آیات پیپر میں آنی ہے اور ہم نے ان چند آیات کا ترجمہ کرنا ہے. اچھا، یہاں تک کہ پھر اس میں اور بھی صورتیں شامل ہوتی تھی. لیکن جب ہم ایک انفرادی سطح پہ کوششوں کا جو ایک امپیکٹ نظر آنا چاہیے وہ سٹل کم ہے، لیکن اس زمانے میں اجتماعی سطح پہ، یا میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی طرف سے جب ایک تعلیمی نظام میں کہا جاتا ہے کہ صورتیں پڑھائیں تو وہ سارے بچے بیٹھ کے اس کو پڑھتے تھے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ریوارڈ کنیکٹڈ تھا. اچھا، ایک تیسری جو بڑی ایک آپ نے بات کی، ایک جو ہماری ڈسٹریکشن ہے، یا اوور دا پیریڈ آف 20 ایئرز ہم یہ دیکھتے ہیں جس چیز میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے یا دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، اسکول کو لے لیں، کالج کو لے لیں، یونیورسٹی کو بھی لے لیں ایون، تو ہم انہی سبجیکٹس کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. اگر میں BBA کے ایک پروگرام کو دیکھوں یا بیچلرز لیول کے جس میں 25 سے 30-40 کورسز پڑھائے جاتے ہیں، اس میں قرآن سے ریلیٹڈ ایک بھی کورس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یا پھر اسی طریقے سے اگر میں اپنے FSC یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ یا OA لیولز پہ دیکھوں، بچے کو پش کیا جاتا ہے کہ تم نے اتنے A+ لے کے آنے. لیکن ابھی جب اگر میں اس کو پھر سے ایک انفرادی لیول پہ لے جاؤں تو جو ایک قاری ہوتا ہے جو پڑھانے کے لیے آتا ہے اس پہ ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں، یا ہم اگر چلیں میں پیسوں کے حساب سے نہ بھی دیکھوں تو ہم ٹائم کے حساب سے، اپنی ایفرٹس کے حساب سے کتنا انویسٹ کرتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، جو کہ میرے خیال سے یہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ ہمیں ایز اے معاشرہ اس میں ہم اتنی امپورٹنس دیکھ نہیں رہے، یا ہم نے اس کو کریئر کے ساتھ کہیں تھوڑا سا ایسوسیٹ کر دیا ہے. بالکل صحیح. دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، اسکول کو لے لیتے ہیں نا،
اور اسکول میں لیکن ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو کریکولم ہیں، 2 مین کریکولم ہیں لیٹ سے، ایک پاکستان کی گورنمنٹ کا کریکولم ہے جو فالو ہو رہا ہے، اور پھر ایک جو کیمبرج والا جو کریکولم ہے. تو کیمبرج والے کریکولم میں تو ہم مطلب ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم ان سے شکایت کریں اور یہ کہیں کہ جی آپ نے کیوں نہیں مزید اسلامیات کے علاوہ کچھ ڈالا. ہمارے تو اپنے جو گورنمنٹ کے، آپ نے بالکل صحیح بتایا، جو کریکولم ہے ان کے اندر سے بھی ٹائم ٹو ٹائم وقتاً فوقتاً نکالتے چلے گئے ہیں، اور اب یہ حالت آ گئی ہے کہ اب جو ہے نا بہت ہی کم کانٹینٹ رہ گیا ہے. اوور آل سبجیکٹس میں تو کہیں پہ بھی اس کو نہیں رہنے دیتے، لیکن اسلامیات کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی شرنک ہوتے ہوتے، اور وہ بھی بہت ہی سطحی قسم کی گفتگو اور بہت ہی فروعی قسم کی چیزیں جو ہیں نا اس کے اندر رہ گئی ہیں. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بچہ جو ہے اس کا جو دن کا پرائم ٹائم ہے، پرائم ٹائم وہ اسکول میں گزرتا ہے، اور ہفتے کے تقریباً 80% آف دا ٹائم، یعنی 80% جو وقت ہے، کیونکہ 5 سے 6 دن اس کے، اور جو 2 دن اگر چھٹی کے ہوتے ہیں تو اس میں بھی سم ہاؤ ہی از کنیکٹیڈ، ہی اور شی دے آر کنیکٹیڈ ٹو دا اسکول تھرو سم ہوم ورک اور سم ادر ایکٹیویٹی جو کہ ان کے اوپر ذہنوں کے اوپر سوار ہوتی ہے. اب پھر وہ بات آ جاتی ہے جو میں نے شروع میں کہی کہ دا ایزیسٹ وے ٹو ڈو اور برنگ اباؤٹ دس چینج ان آر چلڈرن ان دا نیکسٹ جنریشن، وہ تھرو اسکول ہے، تھرو سسٹم ہے، کہ اگر وہاں سے حکومت اگر چاہے اور کہے کہ نہیں اس کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے، منیمم اتنا آپ کو آنا چاہیے، تو ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے بچوں کو پوری کی پوری عربی زبان سکھانا ہارڈلی 1 سال کا ٹاسک ہوگا. بچوں کے لیے تو بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے. قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سکھانا تو ہم نے کر کے دیکھ لیا کہ یہ تو مطلب چند گھنٹوں کا ٹاسک ہے. 50% قرآن اگر آپ اس کے 50% ورڈز، یعنی آپ وہ ریپیٹیشن کے ساتھ جو 50% آف دا ٹائمز آ رہے ہیں، وہ آپ تقریباً 16-18 گھنٹے میں سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بچوں نے سیکھے، پیرنٹس نے سیکھے، میں نے سیکھے، ہم دیکھا، اور اس سے آپ کو جیسا کہ ڈاکٹر معاذ نے بتایا، آپ کو نماز سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے، آپ کو 6 جو مین صورتیں، آخری صورتیں ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، آپ کو اذان سمجھ میں آتی ہے، آپ کو کچھ بیسک دعائیں اس کے اندر سکھائی جاتی ہیں. یہ تو بڑا چھوٹا سا ٹاسک ہے. تو نظام کی سطح کے اوپر کرنا، گورنمنٹ کے لیے یہ چیزیں کرنا آف کورس بہت آسان ہے. اگر اونرشپ ہوتی تو بڑا فرق ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایک پرسنل چیز بتاتا چلوں. میری یا میرے بہن بھائیوں کی، ہم سب کی پیدائش باہر ملک میں جرمنی میں ہوئی. تو ہمارے جو بچپن کے دوست تھے، کچھ پاکستانی فیملیز، وہ سارے وہاں پہ ہی رہتے تھے. ہم لوگ واپس آ گئے اور تقریباً 12 سال کی عمر میں پاکستان مکمل طور پہ شفٹ ہو گیا، اور یہاں پہ کلاس 5 میں اس وقت تھا، 5-6 میں، تو وہ اس ٹائم سے پھر یہاں پہ ہی تھا. اس کے بعد جب میں دوبارہ ماسٹرز کرنے کے لیے گیا ایٹ دی ایج آف اراؤنڈ 24، تو 12 سال وہاں پہ، پھر 12 سال یہاں پہ، پھر دوبارہ وہاں. تو جب میں گیا اور کچھ لوگوں سے، کچھ دوستوں سے، پاکستانی مسلمان دوستوں سے ملا جو کہ اس وقت وہاں رہ گئے تھے، تو میں نے اپنے آپ میں اور ان میں بہت ایک فرق نوٹ کیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ ایک ماحول بناتے ہیں تھرو میڈیا، تھرو کریکولم، تھرو اسکولنگ، تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اور وہ اثر جو ہے وہ صرف آپ کے انٹلیکچوئل لیول پہ نہیں ہوتا، بلکہ ایموشنل لیول پہ، آپ کے نفسیہ کے اوپر بھی اس کا اثر نظر آتا. اچھا، میں یہاں پہ نا ایک اہم ایلیمنٹ پہ بات کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پہ ہم 6ٹھی کلاس میں تھے، ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے سر نعمت اللہ، جو کہ ہمیں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے تھے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو حروف تہجی ہیں جو قرآن میں ہیں عربی کے، ان کو نا رنگ کر کے نا، یعنی کہ ریڈ کلر، گرین کلر، اور اس پہ بڑا ایمفیسائز کرنا، اور پھر پیپر میں یہ چیز آتی تھی. اور یہاں تک کہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں اپنے میٹرک تک اور ایون FSC لیول تک بھی دیکھی ہمارے زمانے میں. اچھا، اس کا ایک اچھا جسے کہتے ہیں رزلٹ، نتیجہ سامنے آیا کہ ہمیں کم سے کم صورتوں کے نام یاد ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب جو ہماری جو آج کی جنریشن ہے، جو کہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک تھاٹ پرووکنگ ایک المیہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا انہیں صورتوں کے نام بھی پتہ ہوں گے یا نہیں پتہ ہوں گے. اچھا، ایک تو یہ ہے، اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اچھا، دوسری جو چیز ہے، جو آج کل ایک میڈیا کے اندر یوٹیوب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، نیٹ فلکس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا، میں وہاں دیکھتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام ایڈم، رائٹ، ابراہیم علیہ السلام ابراہم، رائٹ، یعقوب علیہ السلام یعقب، موسیٰ علیہ السلام موزس. اچھا، بدقسمتی کہیں یا اس کو جو بھی کہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ نام ازبر یاد ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہندی ان کو بہت اچھی آتی ہے، کیونکہ وہ موٹو پتلو اس قسم کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کیا ہم سے یہ بھی غلطی ہوئی گزشتہ 20 سالوں میں
کہ ہم نے اس کانٹینٹ پہ اس طریقے سے کام نہیں کیا. کیونکہ اب اس پہ تھوڑا سا سائیکالوجی کی طرف ہم جانا شروع ہو جائیں گے کہ انسان اس چیز کو زیادہ ایزیلی ڈائجسٹ کرتا ہے جس کو تھوڑا سا انٹرٹیننگ بنایا جائے. کیا یہ بدقسمتی نہیں رہی ہے ہماری کہ گزشتہ 20 سالوں میں کہ ہم نے بڑے ریجڈ انوائرمنٹ کے اندر قرآن کو پڑھانے کی کوشش کی؟ اچھا, کیونکہ اب ہیومن سائیکالوجی بھی ہے, اس میں سائیکالوجی کے بھی ہمیں پرسپیکٹیو کو دیکھنا پڑے گا کہ اب ایک بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں ہم موبائل تو ہم دے دیتے ہیں, جب وہ کوئی بھی ایسا ویسٹرن کانٹینٹ دیکھتا ہے یا انڈین کانٹینٹ دیکھتا ہے اس کو بڑا ہی زبردست کر کے بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم قرآن اور حدیث, پھر بہت ماشاءاللہ خوبصورت واقعات ہیں, اگر ہم یہ انبیاء کے قصے اگر جو قرآن میں آتے ہیں اور جو کہ ایک سبق آموز, جو کہ کسی نہ کسی ایک عمل کی طرف آپ کو کی نشاندہی کرتے ہیں, آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں, اس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں, اور جو کہ ایک اس کا کچھ نہ کچھ کنکلوژن اور ٹیک اوے ہوتا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر تو یہ مسائل رہے, لیکن ہمارے انفرادی سطح پہ, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا والدین کی بھی غلطی رہی؟ دیکھیں, آپ نے کانٹینٹ کی کوالٹی کی اور اس کی اٹریکٹیونیس کی جو بات کی ہے اس سے اختلاف کرنا مشکل ہے, تو میں ایگری کرتا ہوں. لیکن میں ایک ذرا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دینا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ شاید کانٹینٹ کی ان اٹریکٹیونیس نہیں ہے. اصل مسئلہ ابھی بھی اگر آپ سوچیں تو یہ ہے کہ گھروں میں سے مکالمہ چلا گیا ہے. گھروں کے اندر وہ کنورسیشن جو کہ ایک سٹوری ٹیلنگ موڈ میں ہمارے زمانے میں اور ہم سے پہلے کے زمانے میں بالکل نارمل تھی, اس لیے کہ یہ اور جو چینلز ہیں اور جو سورسز ہیں یہ اویلیبل نہیں تھے. تو ہمارے لیے جو سب سے انٹرٹیننگ چیز ہوتی تھی وہ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کر, کزنس کے ساتھ بیٹھ کر, مختلف کانٹیکسٹ میں خالہ, ماموں, چاچا, ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا ہوتا تھا. اور وہ باتیں اکثر سٹوریز کے اراؤنڈ ہوتی تھی, اور اکثر اوقات وہ سٹوریز قرآن کی سٹوریز بھی ہوتی تھیں, اس کے اندر حدیث بھی آتی تھی, اس کے اندر ہمیشہ میننگ فل لیسنز والی, مورلز والی سٹوریز ہوتی تھی. اب ہوا یہ کہ پیرنٹس کے پاس, جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ پیرنٹس کے پاس اب وقت نہیں رہا, ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں, تو جو کنورسیشن کی کوالٹی ہے, آپ کہیں پہ بھی جائیں اور آپ پیرنٹس کی اور بچوں کے آپس کی کنورسیشن کی کوالٹی دیکھیں تو بہت سطحی سی رہ گئی ہے, جس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ دن کیسا گزرا, اور وہ جواب جو ہے نا ایک ڈیجیٹل سٹائل میں, اچھا برا کے سٹائل میں آتا ہے, اور اس کے اندر ڈیپتھ نہیں ہوتی. پھر اسی طریقے سے وہ فیلنگز لیول پہ ماں باپ بچوں سے اور بچے ماں باپ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر یعنی یہ وہ اصلی چیز تھی جو ہونی تھی, اور ماں باپ کا کام تھا کہ کنورسیشنز کے ذریعے ان کیریکٹرز کو جو کہ قرآن کے اندر ہیں, سو فار انسٹنس ابلیس کا کیریکٹر بچوں کے لیے ڈیفائن کرنا تو ماں باپ کے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قصہ آدم نہ سنائیں, اور قصہ آدم سے جو لیسنز ہیں, جو اس میں ابلیس کی جو تکبر کا لیسن ہے, وہ آپ ان کو نہ بتائیں, اور وہ ساری کی ساری چیز جو ہے نا اس کو کنیکٹ نہ کریں. تو مطلب دس از مے بی ون آف دا ویری فرسٹ اسٹوریز جس کے گرد پیرنٹس اور بچوں کی اسٹوری ٹیلنگ جس کے گرد گھومنی چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو اچھا کنٹینٹ ہے وہ تو ضروری ہے, لیکن وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے جب آپ اس قسم کی پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ کہ آپ نے بچے کو ایک اسکرین پکڑا دی اور اب آپ بے فکر ہو جانا چاہتے ہیں کہ یہ آٹو پے ہے, یہ مجھے بھی نہیں تنگ کرے گا, اور یہ کچھ سیکھ بھی رہا ہے. اور کیونکہ ایسے سرکمسٹانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, ایسی سچویشنز جہاں پہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ ورکنگ لیڈیز بھی ہیں, اکثر مائیں بھی کام کر رہی ہیں, ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, جو باپ ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو یا اوور برڈن کر دیا ہے کام کے ساتھ, یا جب وہ کام سے واپس آتے ہیں تو ان کے لیے خود بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھنا یا نیٹ فلکس پہ بیٹھنا یا اپنے موبائل کے اندر مشغول رہنا زیادہ آسان ہے. تو اس وجہ سے بچہ ہو رہا ہے سفر ہونے کی وجہ سے ایک علاج جو بچوں نے اپنا خود نکالا یا ماں باپ نے ان کے ہاتھ میں دیا وہ تھا کہ وہ یوٹیوب, نیٹ فلکس وغیرہ پہ چلے گئے. پھر اس کے بعد یہ ریئلائزیشن آئی کہ یار یہ کنٹینٹ تو اچھا نہیں ہے. پھر ہم نے, جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں, ہم نے ریئیکٹ کیا اور ہم نے سوچا کہ کچھ کنٹینٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹ از اے گڈ فکس, لیکن دس از ناٹ دا بیسٹ فکس. تو یہ بیسٹ فکس نہیں ہے. بیسٹ فکس ابھی بھی یہ ہے کہ دے ہیو ٹو کنیکٹ ود دا پیرنٹس اینڈ دا پیرنٹس ہیو ٹو کنیکٹ ود دا چلڈرن آن دا قرآنک لیول, آن اے اسٹوری ٹیلنگ بیسز, ٹھیک ہے,
اور کنورسیشنز دوبارہ سے ضروری ہیں ہونا. یہ سارا کچھ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے آج کے معاشرے میں اور آج کے جو روٹین ہے لوگوں کا. لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم بہت بڑے خطرے سے دو چار ہیں. میں یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں کہ دیکھیں، ایک چیز جو اس وقت ہمیں ہماری جنریشن کے یا ہمارے سے نیکسٹ جنریشن کے پیرنٹس کو نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کا پیرنٹنگ ماڈل فالو کرتے ہیں. اٹس اے ویری نیچرل تھنگ. کچھ لوگ ریبیل کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے پیرنٹنگ ماڈل کو، لیکن ادروائز آپ جنرلی وہی فالو کرتے ہیں. اب ہمیں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے پیرنٹس کی جو جنریشن تھی تو انہوں نے کوئی ٹریننگ وغیرہ نہیں لی تھی پیرنٹنگ کی، انہوں نے کوئی ورکشاپس نہیں کی تھی، انہوں نے اس قسم کی چیزیں اس وقت شاید ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھیں. تو یہ ڈسکشنز وغیرہ بہت کم ہوتی تھیں، اور بڑی اگر ہوتی بھی تھی تو اتنی اسپریڈ نہیں تھی. کریکولم کا اگر کوئی چیز حصہ نہیں ہے تو یہ چینلز وغیرہ تو اس وقت تھے نہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کافی حد تک سکسیسفلی کر لیا وداؤٹ اینی میجر ایشوز، ویسے ہی ہم بھی کر پائیں گے. لیکن ہم فرق سمجھنے سے قاصر ہیں اس ٹائم کے اور اپنے اس وقت کے جو چیلنجز کا فرق ہے. تو اس کے لیے میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں انہوں نے اگر کچھ زیادہ سیکھے بغیر اگر ہمیں ایک تالاب میں پھینکا اور کہہ دیا کہ بس اب آپ نے خود تیرنا ہے، تو ایک تو دو پراپرٹیز ہیں اس تالاب کی. ایک پراپرٹی یہ ہے کہ ہمارے پاؤں اس تالاب میں لگ رہے تھے زمین پہ، تو ڈوبنے کا خطرہ بہت کم تھا. دوسری پراپرٹی اس تالاب کی یہ تھی کہ پانی جو تھا وہ بالکل کرسٹل کلیئر تھا، تو دور سے بھی نظر آتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ تیر رہا ہے یا کھڑا ہے یا کیا کر رہا ہے، اور ہمیں اس پانی سے ڈوبنے کے علاوہ کوئی خطرہ نہیں تھا، ٹاکسیسٹی کا کوئی خطرہ نہیں تھا. اور تیسری بات یہ کہ سوسائٹی بہت ویجیلنٹ تھی. تو پانی کے علاوہ اگر ہم بات دیکھیں تو سوسائٹی بہت ویجیلنٹ تھی. تو اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ کا بھائی بہن، آپ کا ہمسایہ، کوئی محلے دار تک جو ہے اس بچے کو کان سے کھینچ کے اس پانی سے باہر بھی نکال سکتا تھا، اس کو ریسکیو بھی کر سکتا تھا. اب یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں. سب سے پہلے تو گہرائی. ہم نے جس پانی میں اپنے بچوں کو پھینکا ہے وہ ایک سمندر ہے. اس میں دور دور تک کوئی چانس نہیں کہ ان کے پاؤں لگیں گے، بلکہ وہ ڈوبتے چلے جائیں گے، کیونکہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے. اور اس انفارمیشن، جیسا ہم نے کہا، اس کی جو اٹریکٹیونیس ہے اور اس کا جو مورل ڈکے ہے اس انفارمیشن کے اندر، ٹھیک ہے، جس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں بچوں کو ایکسیس ہے ایک چینل پہ جاتے ساتھ ہی، مطلب دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. دوسرا، میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپتھ کی بات آ گئی. دوسری چیز ہے پانی کے کوالٹی کی. یہ پانی گدلا ہے، یہ ٹاکسک ہے بہت زیادہ. یہ اس پانی کے ساتھ تو کانٹیکٹ میں آنا بھی جو ہے نا خطرناک ہے. تو اس پانی میں بچوں کو بغیر اوور سائٹ کے چھوڑنا تو بہت ہی خطرناک ہے. اور تیسری بات یہ کہ سوسائٹی اب اپنی رسپانسبلٹی نبھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور ہم نبھانے بھی نہیں دیتے. ہمارے زمانے میں اگر کوئی ہمسایہ ہمارے بچے کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتا تھا، پکڑ کے لے آتا تھا، تو ہم بچے پہ برستے تھے. اب ہم اس بندے پہ برسنے لگ جاتے ہیں جو کہ آ کر شکایت کر رہے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے. ٹیچرز پہ بھی اب دیکھیں نا، ٹیچرز جو ہیں اب بڑے بیک فٹ پہ ہوتے ہیں اس کے اندر، خاص طور پہ نچلی کلاسوں میں. تو یونیورسٹیز پہ بھی آج کل ایسے ہی. بالکل. تو ٹائمز ہیو چینجڈ، اور میرے خیال میں پیرنٹس کو دے ہیو ٹو گیئر اپ، دے ہیو ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. اور اگر اس چیلنج کے لیے انہوں نے تیاری نہ پکڑی، انہوں نے اس چیلنج کے لیے اگر اپنا اسکل سیٹ، اپنا نالج نہ بڑھایا، تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور رمضان سے بہتر مہینہ اس قسم کے کسی چیلنج پہ کام کرنا شروع کرنے سے، اس سے رمضان سے بہتر مہینہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کرے. تو میرے خیال میں اس رمضان میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لسنرز جو ہیں، جو اس میں پیرنٹس ہیں، جو پیرنٹس بننے والے ہیں، کہ وہ جو ہے نا اس رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر پیرنٹ بنانے کے لیے جو بھی کاوشیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ کچھ پڑھنا ہے، چاہے وہ کوئی ڈسکشنز ہیں، چاہے وہ کوئی ٹریننگ کورس ہے، تاکہ وہ یہ کریں. سر، اس میں جو تالاب پلس سمندر والی ایگزامپل دی واز امیزنگ. اور سر میں اس میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح جو انڈیویجول پلس کلیکٹیو ایفرٹس کی سکے بھائی نے بھی بات کی، جو ایفرٹس ہوئی بھی ہیں سر، وہ آئی پرسنلی بلیو کہ دے ور ویری ویک. مطلب جو خاص طور پہ اگر آپ ہمارے دور میں دیکھیں آخری 20 سال میں، یعنی ہم نے اگر کبھی کوشش کی بھی تو اٹ واز جسٹ لائک کہ ہم مطلب نا ہم ایک پالیسی پاس کر دیتے ہیں کہ لیٹس میک دس کمپلسری فار ایگزامپل. لیکن کیا کمپلسری کرنے سے وہ چیز آپ کی سوسائٹی میں آ جائے گی؟ جس طرح ہم نے کمپلسری کیا ہوا ہے، ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ
ایجوکیشن از کمپلسری فار ایوری سنگل چائلڈ, لیکن کیا اس سے ہماری لٹریسی ریٹ 33%, 34% سے اوپر جا رہا ہے؟ وہ نہیں جا رہا, کیونکہ ایک رول پاس کرنا, کمپلسری کرنا, اٹ از اندر تھنگ جو ایک پالیسی میکنگ. یس, اٹس ون ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, بٹ اٹ از اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. جو مجھے سر جو لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کوانٹٹی پہ گئے اور کوالٹی کو ہم نے بہت زیادہ کمپرومائز کیا. جو آج کا دور آتا جا رہا ہے سر, اس میں کوالٹی بڑی جلدی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. یعنی سر آپ دیکھیں کہ شاید پہلے اسٹوری ٹیلنگ کا جس طرح آپ بتا رہے تھے, تو وہ ہر گھر میں, ہر نیبرہڈ میں ڈفرینٹ اسٹوری ٹیلر تھا. ہر گھر میں ہو سکتا ہے کہیں پہ دادا اسٹوری ٹیلر ہوتا تھا, کہیں پہ چاچا ہوتا تھا, کہیں پہ تایا ہوتا تھا, کہیں پہ باپ, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن آج جو ہائیسٹ پاسبل کوالٹی کا کام کر رہے ہیں, جس میں کوکو میلن وغیرہ ہے, تو اب ہر گھر میں جو ہائیسٹ کوالٹی اسٹوری ٹیلر ہے وہ انفلٹریٹ کر رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان ایوری سنگل اسپیکٹ آپ کی لائف میں جو ہائی کوالٹی کا کام ہو رہا ہے وہ ڈومینیٹ کرنا شروع کر رہا ہے نیریٹیوز کو, آپ کے گھروں کو, باقی ساری چیزوں کو سر. تو اس میں سر میں مطلب آپ سے یہ اس طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح اگر آپ پاکستان کی سوسائٹی کا لیں, تو بڑی ایک سر کامنلی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں 3 لاکھ سم تھنگ انسٹیٹیوٹس ہیں. اس میں سے ہارڈلی 25-30 انسٹیٹیوٹس ہیں جو آپ کا 99.99% آف دا سوسائٹی کو رن کر رہے ہیں. اس میں جی سی آ جاتا ہے, کراچی گرامر اسکول آتا ہے, کچھ کیڈٹ کالجز, ایچ ایس این آتا ہے, یہ سارے آتے ہیں سر. ہارڈلی 25-30 ہیں جو 99.99% چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, پھر جو اسلامک مائنڈ سیٹ کی ایفرٹس ہوئیں بھی اسکولنگ میں, ایجوکیشن میں, جس طرح سر آپ بتا رہے تھے, موسٹ آف دیم وینٹ فار دا کوانٹٹی. یعنی اگر آپ ان کے فاؤنڈرز سے پوچھیں کہ کیا آپ کا اپنا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, تو زیادہ تر کا جواب ہوگا نہیں, ہمارا بچہ جو ہمارا اپنا چیریٹی کے لیے سیٹ اپ اسکول ہے اس میں نہیں جا سکتا, کیونکہ اگین دے ور فوکس آن دا کوانٹٹی اسپیکٹ آف دا تھنگ. فار دا فرسٹ ٹائم, جس طرح آپ انڈرسٹینڈ قرآن کا اگر بات کرتے ہیں سر, ڈاکٹر عبدالعزیز نے ایک ایفرٹ کی, 20 سال لگائے. ابھی ہم لوگ اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم میں سے مطلب میکسیمم لوگوں نے اسی سے ہی بینیفٹ حاصل کیا ہوا ہے. تو یہ آپ سر کہیں پہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں لگتی ہے کہ دس از سم تھنگ کروشل, کریٹیکل, ایکسٹریملی امپورٹنٹ, تو ہم ہمیشہ اس پہ بہت زیادہ اپنے ٹائم, ریسورسز اور ہائیسٹ پاسبل کوالٹی پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے تو آپ اس کو انگلش ضرور سکھانے کی کوشش کریں گے. اینگلو فائل کنٹری ہماری, ہم مطلب اس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیسٹ اسکول سے پڑھیں. اچھا, جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں سر, تو آپ نوٹ کریں گے کہ اسی گھر میں اگر ایک او لیول کی کوئی ٹیوشن پڑھانے آ رہا ہے تو اس کو آپ شاید 30,000, 35,000, 40,000 دیں گے. اچھا, کوئی آپ کے قرآن کے لیے اگر آپ نے ایفرٹ کرنی ہے تو وہ 500 سے شروع ہو کے 1100-1200 روپے پہ ہماری بس ہو جاتی ہے کہ نہیں یار, اس سے اوپر ہم نے اس پہ اسپینڈنگ نہیں کرنی. یہ جو سر کوالٹی ورسز کوانٹٹی کا فرق ہے, اس کے پیچھے سر آپ کیا محرکات دیکھتے ہیں؟ یعنی فار مائی اون پرسنل ریزن میں نے یہ دیکھا کہ سسٹمیٹکلی جو کوالٹی تھی اس کو ڈی ایمفیسائز کیا گیا اور کوانٹٹی کو بہت زیادہ ایمفیسائز کر دیا گیا. جیسے فار ایگزامپل ایز اے میڈیکل ٹیچر مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میرا جو پیشنٹ ہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو, وہ اس کو جو آپ کہیں گے وہ کرتا جائے گا سر. لیکن اس میں سر آپ خاص طور پہ کوالٹی ورسز کوانٹٹی میں جو ہم ایک مس میچ کر رہے ہیں, اس پہ سر آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اچھا, ایک جو چیز سمجھ میں آتی ہے, جب آپ نے محرکات کی بات کی تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آف کورس بہت سے لوگ, بہت سے پاور سینٹرز انٹرسٹڈ نہیں ہیں جیسے آپ کو انڈیپینڈنس دینے میں, اینڈ دے وڈ وانٹ یو ٹو ریمین ڈپینڈنٹ, چاہے وہ انٹرنیشنل ہیں چاہے وہ لوکل ہیں. اسی طریقے سے علم دینے میں, آپ کو صحیح کانسیپٹس دینے میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر کوئی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہے نا خود سے سوچنے لگیں اور خود سے اسلام کو سمجھنے لگیں, کیونکہ اسلام کے اندر بہت سے مسائل کا حل ہے, سارے مسائل کا حل ہے. تو اگر لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ ایک ایشو ہے, تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے. دس از ون آف دا محرکات. لیکن میرے خیال میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلیکٹیولی امت جو ہے وہ ابھی تو ایک ریوائولس آ چکا ہے, شروع ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم بھی 10 سال سے تو ایک بڑا ہی کلیئر ریوائول ہے. لیکن اگر ہم 20, 30, 40, 50 سال پیچھے جائیں تو ہماری امت ایک عجیب سے سلمبر سے ریکور ہو رہی ہے, جس میں کہ وہ اپنا کانفیڈنس اسلام کے اوپر بالکل کھو بیٹھی تھی.
اور جب آپ کسی چیز پہ کانفیڈنٹ نہیں رہتے، اب وہ کانفیڈنس کیا ہے؟ وہ کانفیڈنس یہ ہے کہ دس از سم تھنگ ویلیویبل، وہ کانفیڈنس یہ ہے کہ یہ ہمارے سولوشنز، ہمارے مسائل کا سولوشن اس کے پاس ہے، وہ کانفیڈنس یہ ہے کہ ہم اس پہ پراؤڈ ہیں کہ اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو ہم جو ہے نا کچھ خاص چیز ہیں، اور اگر ہم اس کو فالو نہیں کر رہے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ کانفیڈنس جو ہے نا امت لوز کر چکی تھی پچھلے 60-70 سال، اور وہ ابھی ٹل ریلیٹیولی ریسنٹ، یعنی 10-15 سال پہلے میں سمجھتا ہوں یہ کانفیڈنس اب واپس آنا شروع ہوا ہے، ایک ریوائول شروع ہوا ہے۔ تو جب آپ کانفیڈنس لوز کرتے ہیں تو اس چیز کے اوپر پھر آپ نہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نائدر ڈو یو سیک سم پرائڈ ان اٹ، ٹھیک ہے، نہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بچوں کے لیے کوئی بہت ضروری چیز ہوگی۔ تو ہم اس ٹائم سے گزرے، ایک یہ چیز۔ دوسرا ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں بچے جو ہے نا وہ ڈبل سٹینڈرڈز، ہپوکریسی، یہ چیزیں بہت ہی اچھے اور بہت ہی آسانی سے، بڑے سٹل طریقے سے بھی اگر پیش ہو تو وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہوا کیا، چاہے وہ نظام کی ہپوکریسی، چاہے وہ اسکول کی، چاہے وہ ٹیچر کی، چاہے وہ پیرنٹ کی، بچوں کو یہ بڑی اچھی طریقے سے نظر آتا ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ دس از سم تھنگ which is least important on the agenda of either parents or teachers or school or system or government, whatever it is. تو اب جب وہ ہے، آپ نے اس کو رکھا ہوا سب سے لیسٹ امپورٹنٹ ہے، اب آپ چاہے بہت بھی کہیں کہ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، اس کو کرو بیٹا، یہ اچھا ہے، یہ ایسے، تو اس نے کام نہیں کرنا۔ اور میں اس کی ایک مثال دوں گا، اور یو کین کال اٹ اے تھاٹ ایکسپیریمنٹ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کریں کہ آپ کے گھر میں ایک کمرہ ہے، اور آپ کو اس کمرے کے اوپر شک ہو جاتا ہے، صرف شک ہے کہ اس کے اندر کوئی آسیب، کوئی سایہ، سم تھنگ رانگ ود دا روم، ٹھیک ہے، اور آپ اس میں بلیو بھی نہیں کرتے، آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو صرف گمان ہے کہ شاید ایسا کچھ ہے چکر۔ اور آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ نے یہ ایک اصولی فیصلہ کیا کہ میں نے ان کو نہیں بتانا، میں ان کے دل میں کیوں شک ڈالوں۔ لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم، مے بی اے منتھ، آپ کا بیہیویئر کچھ ایسا ہوگا کہ اگر بچہ وہاں پہ جا رہا ہے رات کے ٹائم تو آپ بچے کو آواز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا ادھر مت جاؤ، رات کا ٹائم ہے اس کمرے میں مت جاؤ۔ دن کے ٹائم بیگم وہاں جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ بیگم تمہارا کیا کام ہے ادھر، چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اکیلے نہ جاؤ۔ والد وہاں پہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے، آپ نے کہا کہ اس وقت تو بجلی گئی ہوئی ہے، یو پی ایس اس کمرے میں ہے نہیں، ابھی چھوڑیں اس کمرے میں نہ جائیں، یا اپنے ساتھ ٹارچ لے جائیں۔ اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں، اور مہینے کے اندر اندر سب کو پتہ چل جائے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دس روم، سب کو پتہ چل جائے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم ایک ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جس پہ نمبر 1 آپ کو یقین تو دور کی بات، بہت ہلکا سا گمان تھا، اور نمبر 2 آپ نے کسی کو نہیں کہا اس کے بارے میں ڈائریکٹلی، لیکن سب کو سمجھ میں آ گئی۔ برعکس اس کے ہماری جو کنوکشن ہے اسلام میں، ہماری جو کنوکشن ہے قرآن میں، ہم بہت ہی نا زور و شور سے، خاص کر رمضان میں، اس کنوکشن کا اظہار اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچے جو ہے نا وہ دیکھ پاتے ہیں کہ یہ بندہ ڈرا رہا ہے، ڈرتا نہیں ہے اللہ سے۔ ہمارے ٹیچرز کا بھی تو مطلب دے آر ایبل ٹو اسپاٹ دیز واٹ شیل آئی کال دیم ڈبل اسٹینڈرڈس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے جو ڈبل اسٹینڈرڈ رہا ہے یہ بچوں کو بھی سمجھ میں آیا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو وہی سیریس نہیں لیا، ایز اے سوسائٹی جو ہے نا یہ چیز اتنی سیریس نہیں آئی، اور بس یہ سیکنڈری ہوتی چلی گئی۔ تو کانفیڈنس اور یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز والی چیز ہے، میرے خیال میں ان دونوں نے ان ایڈیشن ٹو جو آپ نے کہا رول پلے کیے۔ اچھا، میں اس میں بڑی ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، ہم ایسے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں جن پہ یوزولی ہمیں موقع نہیں ملتا بات کرنے کا۔ یہاں پر میں ایک چیز جو کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی، جو طلاب والی، اور وہ اس گہرائی میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ آج کل ایک نقطہ سامنے آ رہا ہے، وہ پرائیویسی والا۔ بچے کہتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پیرنٹنگ کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے، اور اس کے اندر بھی یہ پھر اگین اس کو میں پیچھے جا کے کنیکٹ کروں تو وہ کانٹینٹ سے جا کے جڑتا ہے، رائٹ۔ اب پرائیویسی کے اندر اچھا اس میں بھی ایک اور نقطہ نظر ہے کہ جو بھی آپ نے بات کی کہ ہم کس چیز کو ایمفیسائز کریں اور کس چیز کو ڈی ایمفیسائز کریں، اور ایک اور بھی اس میں نقطہ نظر سامنے آتا ہے کہ آج کل جو سکولز ہیں اس میں ہم 35 ہزار پر منتھ ہم فی دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے بھی کچھ اسکولوں کا نام لیا، کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ امپیکٹ، آئی گیس ڈاکٹر معاذ نے بات کی کہ وہ کافی ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں،
آن دا ادر ہینڈ جو ہمارے پاس ایک معلم پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کو ہم 400-500 روپے دیتے ہیں. یہ اس کی, اور میں نے یہاں تک بھی سنا, ایک بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. کسی گھر میں وہ بچے کو قرآن پڑھایا جا رہا تھا آن لائن, تو بچہ صوفے پہ لیٹا ہوا تھا اور ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھا ہوا تھا. اور پھر جب اس کو دنیاوی تعلیم پڑھانے والا معلم آیا تو وہ ایک دم کہتے ہیں بڑے ڈسپلن کے اندر بیٹھ گیا کہ اس طریقے سے بات چیت ہوگی. اچھا, اس پہ بھی سونے پہ ایک میں سے کہوں گا سہاگا کہیں گے اس پہ, کہ جب ہم پروننسیشنز اور ویکیبلری پڑھاتے ہیں تو اس طرح کہ آپ نے اے کو اس طرح پروننسیٹ کرنا ہے, بی کو اس طرح پروننسیٹ کرنا ہے. یہ ہاؤ ڈو یو سی دس پرٹیکولر تھنگ؟ اور یہ ایک بہت بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں, بڑی کلیئر سی بات ہے کہ ہمارا جو ایمفسس ہے, ہمارا جو فوکس ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ایز پیرنٹس, ایز ٹیچرز, ایز سوسائٹی, ایز گورنمنٹ, وہ بہت کلیئر ہے. اور وہ انفارچونیٹلی اسلام پہ نہیں ہے, وہ انفارچونیٹلی قرآن پہ نہیں ہے. اب ریوائول ہو رہا ہے الحمدللہ, اور اب دوبارہ سے پچھلے میں نے کہا 1.5 ڈیکیڈ 2 میکسیمم ڈیکیڈ کر دیں کہ لوگوں کو دوبارہ سے کانفیڈنس بھی بحال ہوا ہے, لوگوں کو اس کی سمجھ بھی آئی کہ نجات اسی میں. اور وہ بھی ہوا کیسے؟ وہ ہوا ایسے کہ ایک بہت ہی کثیر تعداد لوگوں کی پاکستان میں رہتے ہوئے مختلف چینلز کی وجہ سے یا باہر کے ایکسپوجر سے خود گئے, دیکھا, وہ جو اینڈ پوائنٹ ہے نا ویسٹرن سوسائٹی کا, وہ دیکھ کر آ گئے. انہوں نے خود سے دیکھ لیا, ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اچھا جب خدا کے بغیر زندگی گزاریں گے, جب اس گائیڈنس کے بغیر گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں ان سوسائٹیز کو, دیکھیں کہ اس میں بھی انہوں نے حد ہی کر دی. یعنی انہوں نے سائنس کا بھی, ریشنلٹی کا دامن بھی چھوڑ دیا, اور سب کچھ انہوں نے نا ہوا کو بنا لیا کہ نہیں بس میرا کیونکہ دل چاہتا ہے تو یہ ایسے ہے, کیونکہ میرا دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا, کیونکہ میری مرضی ہے اور میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا اس لیے مجھے یہ کرنے دیا جائے. اور حکومتیں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی گئیں, اور جو چیز وہ مانگ رہے تھے, آپ نے تو پرائیویسی کی بات کی, جو چیز وہ مانگ رہے تھے وہ ان کو گارنٹی کی اور ان کو کہا کہ ہاں جی بس یہ تمہیں اجازت ہے, ٹائم بھی آ گیا, اس میں سب کچھ آ گیا. ایک تو یہ چیز. دوسرا, آپ نے پرائیویسی کی بات کی, میں اس پہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا, کچھ پیرنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں, ایک تو ماں باپ اور بچوں کے درمیان تقریباً ایج 10 کے بعد ایک گیپ بننا شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس گیپ میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں, تو ماں باپ اس بات کو تھوڑا انجوائے بھی کرتے ہیں, اور وہ ان کی زندگیوں سے خود بھی تھوڑا سا کھسکنے لگتے ہیں, نکلنے لگتے ہیں, اور بچے بھی اس انڈیپینڈنس کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ اس سے نکلتے ہیں. میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو بی پریزنٹ ان دیئر لائفس. ہمیں اس ایج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ پتہ ہو کہ اس کے دوست کون ہیں, ہمارا انٹریکشن ہو اس کے دوستوں کے ساتھ, ہمیں پتہ ہو کہ اس کا فیوریٹ چینل کون سا ہے, فیوریٹ پروگرام کون سا ہے, فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے, یہ کیوں دیکھتا ہے, اس میں اس کو کیا اچھا لگتا ہے. وی نیڈ ٹو بی انوالوڈ. ہمیں اس ٹائم پہ اپنی پرسنل چوائسیز کو بیک گراؤنڈ میں لے جانا ہے اور اپنے بچوں کی پرسنل چوائسیز کو فور گراؤنڈ میں لانا ہے, اپنے فور گراؤنڈ میں, اور ان کے ساتھ اس لیول کے اوپر انٹریکٹ کرنا ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ پرائیویسی والے جو مسائل ہیں کہ جی بچوں نے اپنے فونز کے اوپر اور اپنے لیپ ٹاپس کے اوپر کوڈز لگائے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی ایکسیس نہیں ہے اور وہ دروازے کو تالا لگا کے بیٹھے ہوئے, یہ ساری چیزیں ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ پرائیویسی کوئی اچھی چیز نہیں ہے ادر دین آف کورس نامحرم اور محرم. تو ہمیں تو دو کو ایک ساتھ رہنے کا ہے کہ ایک ساتھ رہیں تاکہ ایک دوسرے کے اوپر آنکھ بھی رکھے, واچ کرے اس کو, آپس میں جو ہے نا لرننگ بھی ہو, یہ ساری چیزیں. تو ہم تو اس ماڈل کے خواہاں ہیں. ہم یہ پرائیویسی والی چیز میں اگین ادر دین محرم نہ محرم, جو کہ ظاہر گھروں کے اندر آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور اس کے اندر آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ کزنس کو, لڑکے کزنس, لڑکی کزنس کو علیحدہ کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن ادروائز تو پرائیویسی. اچھا ڈاکٹر معاذ اور ڈاکٹر بصیر, میں آپ دونوں میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی ہماری ڈسکشن ہو, کیونکہ میں کانٹینٹ کی طرف بار بار واپس اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارا ایک تھوڑا سا نیوکلیس ہے قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر ہم دیکھیں یہ کووڈ کے دوران انفیکٹ, ٹھیک ہے, ایک ترکی میں ایک ڈرامہ بنا, اس کا نام تھا ارطغرل, رائٹ. اچھا, میں نے خود سے ایک ذاتی تجربہ کیا. میں کووڈ کے دن تھے, رمضان بھی تھا.
اچھا جہاں سے میں گزرتا تھا کسی رکشے میں, کسی سیکیورٹی گارڈ میں, کسی ہوٹل میں, جہاں پہ اس نے اپنے موبائل میں ارطغرل لگایا ہوا ہے. اچھا وہ ابن عربی جو ایک اسکالر ہوتے ہیں جو کہ ایک ارطغرل کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اچھا اس میں ایک دلچسپ عنصر تھا, وہ یہ تھا کہ قرآن کی ایک آیت ہوتی تھی, اس کی تلاوت ہوتی تھی. اچھا اس وقت ٹرکش لینگویج تھی اور جسے کہتے ہیں جو اس کے سب ٹائٹلز تھے وہ یا تو اردو تھے یا انگلش تھے, اور اس کے ایک سیزن میں 50-60 ایپیسوڈز تھی اور 5-6 سیزنز لوگ وہ دیکھ رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ہر جسے کہتے ہیں جو آپ کی جو زندگی کا طبقہ تھا اس میں چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, اشرافیہ ہو, مڈل کلاس ہو, لوور کلاس ہو, وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک سینٹر آف گریویٹی تھا. اور جس کے لیے پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو باقاعدہ یہ اناؤنس کیا کہ اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے اور اس کی اردو ڈبنگ کے ساتھ اس کو دوبارہ سے پی ٹی وی پہ دکھایا جائے. اچھا اس پہ بھی آگے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے اندر بھی میں نے کوٹ کیا اس زمانے میں 2019-20 میں, کہ جیو پہ دیکھا جیو والوں نے اس کو چلانا شروع کر دیا, پھر ہمارے ایک اور ٹی وی چینل تھا بول, اس نے بھی چلانا شروع کر دیا غالباً. اب مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عوام کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کانٹینٹ کو ٹرکش لینگویج سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کوئی کمرشل پرپس بھی تھا کیونکہ ڈیمانڈ تھی مارکیٹ میں بہت ساری, اور برانڈز نے بھی ان جسے کہتے ہیں ان چیزوں کو آپٹ کرنا شروع کر دیا. یہاں تک میں نے دیکھا کہ وہ پاپڑ تھے وہ بھی ارطغرل پاپڑ کے نام سے آنا شروع ہو گئے. تو یہ ڈاکٹر صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بہت ایک بڑا امپیکٹ تھا کانٹینٹ کا, اور جس کا پورا جو میں یہ کہوں گا کہ ایک جو ایک نیوکلیس تھا وہ اسلام تھا. کیونکہ اگر ہم وہ قبیلے سے نکلی ہوئی ایک پوری ایک کیمپین کو دیکھیں, ایک تحریک کو دیکھیں, اور وہ قلعوں تک چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ قلعوں کو, اور ہمیں انٹرسٹنگلی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک ہسٹری تھی اور اس میں کوئی سلیمان شاہ بھی تھا اور کوئی ارطغرل بھی تھا, اس کا بیٹا عثمان بھی تھا, اور پھر اس کا بیٹا آگے فاتح بھی تھا. وہ پوری ایک تاریخ رقم ہوئی اور انہوں نے قرآن کی خدمت بھی کی, ہمیں نظر آتا ہے. اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ جو سکیم بھائی کی بات تھی کہ جیسے جو ارطغرل تھا ایک کانٹینٹ میکنگ, اس میں جو سر آپ ایک پوائنٹ بتا رہے تھے کہ کانفیڈنس اس نے ہمارا ری بلڈ کیا کہ مثلا میں آپ کو اگر اپنی پرسنل ایگزامپل اس میں دینا چاہوں تو ایون دو آئی واز ویری اسلامک اور اسلامک مائنڈ سیٹ تھا, لیکن داڑھی میں نے جب ارطغرل کے پہلے سیزن دیکھے نا انگلش میں, اس وقت تک وہ اردو میں بھی نہیں دیکھے تھے, وہ اردو میں بعد میں جب وہ دیکھی تب وہ نا ایک وہ نہیں تھا ایک سینس آف پرائڈ اور وہ سارا, تو میں نے کہا نہیں یار داڑھی رکھنی ہے یار, وہ اس نے رکھی ہوئی ہے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا وہ مطلب وہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو سینس آف کانفیڈنس سینس آف پرائڈ ہے اس کو ری بلڈ کرنے کے, جیسے ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی کہ اٹ از ویری ڈسٹریکٹیو آل کنزیومنگ, اور سمندر کی بھی آپ نے بات کی, اب اٹ از اے ڈبل ایج سورڈ ایز ویل, یعنی جہاں وہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں وہاں اٹ از پاسبل کہ ود دا سیم ٹیکنالوجی اگر آپ پہلے صرف ایک خاص بندے سے سیکھ سکتے تھے, آج آپ دنیا کا دی بیسٹ بندہ آن دیٹ تھنگ آپ سیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ یوٹیوب پہ سر جائیں تو وہاں پہ آپ کو کسی بھی چیز کا بیسٹ پاسبل ٹیچر بیسٹ پاسبل کورس مل جائے گا, اور یوزلی فری آف کاسٹ ہی مل جائے گا. یوزلی فری آف کاسٹ مل جائے گا. لیکن مسئلہ کیا آ رہا ہوتا ہے کہ سر کہ دیر از دس لیک آف ول یا لیک آف ایکسیس سے زیادہ اٹس ناؤ مور اباؤٹ لیک آف ول ٹو لرن. تو اس میں سر آپ یہ جیسا سکیم بھائی نے کہا کہ کانٹینٹ میں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وی ہیو ٹو ری ایمفیسائز دا اسٹوری ٹیلنگ موڈ آف کنورسیشنز ایکسیٹرا, تو کہیں ہم اس میں یہ نہ ہو ہم پھر سے وہ بس مس نہ کر دیں جس طرح پرنٹنگ پریس میں ہم نے ایک دفعہ مس کی تھی. دیکھیں ٹیکنالوجی ایز سچ اچھی یا بری کی بات نہیں ہے, یہ تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. تو ٹیکنالوجی کے استعمال ہی کی بات ہو رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں یا میرا پوائنٹ جو ہے وہ پیرنٹنگ کے کانٹیکسٹ میں بچوں کو ایک ان ریسٹرکٹیڈ ان ریسٹرینڈ ایکسس دینے کی بات ہو رہی ہے, اور یا اپنی پیرنٹنگ کے نعم البدل, یعنی ہم اکثر اوقات آج کل بچوں کو 2 سال کے بچوں کو موبائل پکڑاتے ہیں پیسیفائر کے طور پہ, اور وہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. یا موبائل پکڑایا جاتا ہے اس بات کے لیے کہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے تو اس کو آپ دیں اور وہ کرے, اور پھر اس کے بعد یہ ہیبٹس فارم ہوتی ہیں, اور 5-6 سال کی عمر میں ہی اور شی دے آر جسٹ آلموسٹ ایڈکٹیڈ ٹورڈس یوزنگ
اسکرین اینڈ اسکرین ٹائم اور یہ سارا، تو اس میں بات ہو رہی ہے. تو یہ اس کانٹیکس میں جہاں تک بات ہے اچھے کانٹینٹ کی، میں نے ویسے ارطغرل ڈرامہ نہیں دیکھا، آئی ہوپ کہ میرے اوپر اس وجہ سے کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، کوئی ایک قسط بھی نہیں دیکھی، لیکن میں نے اچھا کانٹینٹ دیکھا ہے. سو فار انسٹنس ایک عمر سیریز کے نام سے ایک کانٹینٹ ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے، اور نارملی بلکہ میں پیرنٹس کو اگین اس چینل کے توسط سے سجیسٹ کروں گا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور یا یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہے. اور رمضان میں اس کی 30 قسطیں ہیں. کوشش کریں کہ دن کا کوئی ٹائم سیٹ کریں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، روزانہ اس کی 40 منٹس کی ایک اس کی ایپیسوڈ ہے، 40 یا 45 منٹس کی، تو وہ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ رمضان میں اس کو ختم کریں. بہت اچھی ڈسکشن ہوگی. جو بچے ایگزام دے رہے ہیں او لیولس کا، ایون ان کے لیے بڑا ریلیونٹ ہے، کیونکہ تقریباً آدھا کورس او لیول کا جو ہے اس کے قصے واقعات سارے اس کے اندر کور ہوتے ہیں. تو یس دیر از گڈ کانٹینٹ، لیکن بغیر اس کے کہ میں نے وہ دیکھا ہو، میرا ایک کنسرن سٹل ہے. آپ نے بات کی کانفیڈنس کی، کانفیڈنس جو ہے ہسٹری سے آتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایٹ لیسٹ ظاہری بات ہے، لیکن ہسٹری کے ساتھ ساتھ ہمارا کانفیڈنس اسلام میں اور اسلام کے سلوشن میں اس بات پر مبنی ہونا چاہیے پرائمریلی کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اور کیونکہ دیکھیں جو صحابہ تھے ان کے زمانے میں تو دیر واز نو ہسٹری، کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی نا ان کے لیے ٹو بی پراؤڈ آف، لیکن اسٹل دے ٹک پرائڈ اونلی اینڈ اونلی ان اسلام. اور حضرت عمر نے بڑا مشہور وہ جملہ کہا تھا کہ جب وہ آئی تھنک فلسطین میں انٹر ہو رہے تھے اور اپنے اس سے اپنی سواری سے اترے ہوئے تھے اور جوتے انہوں نے اپنے کمر پہ ڈالے ہوئے تھے اور کیچڑ میں ہوتے ہوئے جا رہے تھے، اور باری اس وقت جو تھی ملازم کی تھی گھوڑے پہ یا کیمل پہ بیٹھنے کی. تو جب وہ وہاں پہنچے تو جسٹ بفور انٹرنگ دا سٹی آئی تھنک اٹ واز ابو عبیدہ بن جراح جو کہ وہاں پہ ان کو ملے، اور انہوں نے انہیں کہا کہ یہ کیا ہے، کیوں نہیں آپ، کیسی حالت ہے، یہ کیسے ننگے پاؤں اور یہ چپلیں آپ نے اپنے اس میں. تو وہ بڑے غصے ہوئے، بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ میں تم سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اسلام میں، ہم نے جب کبھی اسلام کے علاوہ کسی چیز میں عزت سیکھ کی، ویدر اٹ از ڈریس، ویدر اٹ از یور سواری، آپ کی گاڑی، جو بھی چیز ہے، تو ہمیں جو ہے نا ہم پھر کہیں کی بھی نہیں رہیں گے، ہماری کوئی عزت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ ہماری عزت اسلام کے اندر. تو کانفیڈنس بہت ضروری ہے، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا، اور اس میں کچھ پارٹ یس میں بھی ہسٹری سے آتا ہے. لیکن دوسرا جو میرا کنسرن ہے اس یہ جو فلمی دنیا ہے جو ابھی ایک نیا ژانرا نکلا ہے اسلامک، اس کا مجھے تھوڑا سا پرسنلی ڈر لگتا ہے کہ اس میں نا گلیمر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، اور اس میں بڑی اٹریکشن نالج کی نہیں ہے بلکہ گلیمر کی ہے. اور میں پرسنلی اکثر، اچھا اگین ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو کنونس اینی ون اگینسٹ اٹ، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے تو میں تو کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میرا کنسرن میں بتا رہا ہوں یہ کہ کتنے پرسنٹ، یہ ہمارے لیے اپنے سب کے لیے کرنے کا کام ہے کہ کتنے پرسنٹ اس کا کانٹینٹ ہسٹری ہے اور کتنے پرسنٹ وہ گلیمر ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، اور اگر یہ 50-50 سے نیچے ہے، یعنی زیادہ گلیمر ہو جاتا ہے اور اس لیے، تو پھر تو بہت ہی کنسرننگ بات ہے. بٹ آئی ریئلی ڈونٹ نو. میں ڈاکٹر صاحب ایکچولی اس چیز سے آپ سے ایگری کرتا ہوں، اس میں گلیمر ہے اور اس میں ہسٹری کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مسخ کیا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسے زمانے کی کہانی ہے اور جو اس کا اوریجن ہے اس کے بارے میں، ہاں اس میں پیچھے اس کے بارے میں جب ہم اس کو بیہائنڈ دا اسکرین دیکھتے ہیں، ارطغرل کے بارے میں جو پروفیسرز ہیں، ٹرکش پروفیسرز ہیں جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی، انفیکٹ وہ سیریا اور ٹرکی کا جو بارڈر ہے، جو شاہ سلیمان جو ارطغرل کے جو والد تھے ان کی قبر بھی موجود ہے، جس کو سیریا سے ٹرکی کے بارڈر تک لایا گیا، اس کو نکال کے وہاں سے. یہ بھی ایک ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں جس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے اس کی چیزوں کے اوپر. لیکن میرا جو ایک نقطہ نظر ہے، میں ابھی بھی اسی چیز پہ ایمفیسائز کروں گا کہ جیسا کہ اگر ہم نیٹ فلکس کی بات کرتے ہیں کانٹینٹ کی، کیونکہ ہمارا جو اس وقت جو ڈسکشن ہے وہ ہے قرآن کے ارد گرد، اور قرآن ایک جو ہمیں، وہ تو ہر زمانے کے لیے ہے. قرآن کو، یہ تو اللہ کا ایک معجزہ ہے. ہم جس زمانے میں اس کو اٹھاتے ہیں تو ہمارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے. ڈاکٹر معاذ سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، میں اس کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب یعنی کہ جب قرآن کہتے ہیں کہ تمہارا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب جو ہے کہ جو ریڈر ہے، جو اس کو اس کی ریسیٹیشن کر رہا ہے، اس کا تذکرہ ہے. تو غالباً آپ ہی سے بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ ڈسکشن، اور استاد نعمان علی خان تھے شاید،
تو ہم بحریہ یونیورسٹی جا رہے تھے، آئی گیس مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن یہی ڈسکشن تھی کہ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو زندگی کے جن مسائل میں سے گزر رہا ہوتا ہوں مجھے نظر لگتا ہے کہ میرے مسائل کا حل ہی ہے. یعنی کہ صبح میں اٹھا، اور میں آج صبح وہ اٹھا تو مجھے وہ والتین والزیتون کی ایک آیت ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، میرے ذہن میں چل رہی تھی. آئی ڈونٹ نو کیوں میں نے سوچا کہ میں بھی اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. ابھی صبح سے لے کر ابھی تک میں اس کا ترجمہ پڑھ نہیں سکا کہ میں اس کو دیکھوں کہ کیوں وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے بار بار. تو جب اکنامک کوئی ایشو ہو جائے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہو جائے، اچھا یہ بھی ایک معجزہ رہا ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ چل رہا ہے تو وہ لگائی ہوئی ہے قرآن پہ، وہ تلاوت لگائی ہوئی ہے، تو اس میں وہ ایگریمنٹ کا ایک پورا پروٹوکول سمجھایا جا رہا ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ جو آئی ڈونٹ نو مے بی یو وڈ پارشلی ایگری کہ نیٹ فلکس پہ اتنا زیادہ کانٹینٹ انڈینز کا ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہے. اور کیونکہ دیکھیں یلغار ہے نا غیر کی ایک، اور وہ اپنے کانٹینٹ کو گیتا اور پتہ نہیں کون کون سی ان کی کتابیں ہیں ہمارے بچوں کو پتہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کانٹینٹ پہ فوکس ہی نہیں کیا. اچھا ایک تو یہ ایک ہماری ستم ظریفی ہے، ایک ستم ظریفی اسی گلیمر کے اندر ایک گلیمر ہے جو کہ ہمارے پاکستانی میڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی موویز نہیں بنا سکے، وہ ایک مہینے میں 5 موویز نکال دیتے ہیں. ان کا رونا یہ ہے ان کا رونا یہ ہے کہ ہم پاکستانی کلچر کو پروجیکٹ نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ انڈین پروجیکٹ کو ایک مہینے میں 10 فلمیں نکال کے لے آئے سامنے. اور نیٹ فلکس آج کل میرے خیال سے 300 روپے 5 بچے ڈالتے ہیں، ان کے پاس ایک اکاؤنٹ آ جاتا ہے، اور ٹاپ 10 جو موویز ہوتی ہیں، ٹاپ 10 موویز، ان ٹاپ 10 کے اندر ابھی بھی اگر آپ نیٹ فلکس کھولیں تو اس کے سٹیٹس دیکھیں، ٹاپ 10 میں انڈینز. اور اس سے بھی خطرناک چیز میں شاید اس پہ وہ میں نہ بتا سکوں کہ اگر ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچوں کی ایکسیس میں ہیں، اور وہ اس کی لذت، کہتے ہیں دنیا کی لذت تو ہے بہرحال، ٹھیک ہے، جو اس کی جو لذت ہے وہ اس لذت پہ غالب آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں جب اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا قرآن کو ہمیں اتنا آسان اور اتنا خوشگوار بنانے کی ذمہ داری کیا ہماری ہے کہ ہم اس کو اتنا خوشگوار بنائیں کہ اس سے محبت کا پہلو اجاگر ہو بچوں میں. دیکھیں اس سے پہلے ایک بات آتی ہے جو کہ رہ بھی گئی شروع میں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے، شاید ہم نے انٹرو میں اس کو ٹچ کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہم تو ایک انتہائی شیمفل سٹیٹ میں ہیں ود ریگارڈس ٹو دا قرآن، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں اور سمجھے بغیر پڑھا رہے ہیں، اور ہماری اولادیں بھی ہمارا اچھا اب یہ گول بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹائم وائز پیچھے چلا جاتا جا رہا ہے کہ جی بچوں نے ختم کرنا ہے، لیکن ختم کرنے کا بھی جب گول تھا بھی اور ابھی بھی جہاں پہ ہے، تو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو جسٹ گو تھرو اٹ ان دی عربک لینگویج وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. اب تو تجوید کے اوپر بھی اتنا زور نہیں رہا، تو آپ نے جسٹ اس کو ایک بار ختم کرنا ہے. تو اب دیکھیں تھوڑا سا اس پہ سوچیں کہ پہلا گول تو اٹریکٹیو بنانے سے پہلے پہلا گول تو بالکل یہ ہونا چاہیے کہ اس کو انڈرسٹینڈیبل تو بنائیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں اٹریکٹ ہوں ہماری اولادیں اس کی طرف، جب ان کے لیے یہ صرف آوازیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ جب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنی ہو تو آپ نماز پڑھیں، اور جب آپ چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پڑھیں. تو اب اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں لیکن ہم وہ بات سمجھ نہیں رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے کوئی ایفرٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ میں یہاں پہ یہ کروں گا کہ دیکھیں شاید ہماری من حیث القوم کرٹیکل تھنکر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ڈے 1 سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں کو ریڈ کریں گے، اس کا ورد کریں گے، وہ بار بار بولیں گے لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی ہوں گی. Doesn't that kill you as a person psychologically? How can you accept کہ جی میں کچھ چیز جو ہے نا بار بار بول رہا ہوں، دن میں 5 بار بول رہا ہوں منیمم، اور مجھے اس کا مطلب تک نہیں آتا ہے اور میں اس کو سمجھنے کی طرف ایفرٹ نہیں کر رہا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ یس اٹریکٹیو بنانا از امپورٹنٹ، اٹ مائٹ بی دا سیکنڈ اسٹیپ، لیکن یہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے جب یہ ہوگا تو یہ خود سے اٹریکٹیو بن جائے گا دوبارہ سے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کی باتوں کو سمجھ بھی رہا ہوں، آئی انڈرسٹینڈ، اور مجھے ان کی امپورٹنس بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں پھر بھی ایک چیز پہ کوشن کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیں اگر انڈینز نے، اگر اور ممالک کے لوگوں نے بے تحاشا کنٹینٹ ڈال دیا اور اس ڈومین میں بہت آگے نکل گئے ہیں، ہمیں ان کو کاپی کرنے، ان سے مقابلہ کرنے کی آنیسٹلی ضرورت نہیں ہے.
میں اس طرح کہوں گا کہ اگر ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھے تو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کہ میرے اپنے بچے بہت اچھا کانٹینٹ دیکھنے میں مصروف ہوں. دیر آر سو مینی ادر تھنگز آئی ووڈ وانٹ دیم ٹو ڈو. آئی وانٹ دیم ٹو میٹ ریئل پیپل. I want them to study with real people. I want them to do real things in life. ٹھیک ہے, مطلب یہ آن لائن والی زندگی یہ پھر بھی ایک سیکنڈری چیز ہے. فرسٹ چیز جو ہے نا وہ لوگ ہیں, انسان ہیں, وہ فزیکل ڈومین کے اندر چیزیں ہیں, انٹریکشن ہے ود ہیومن بینگس. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اس ڈومین سے نکلیں تو نیکسٹ میں کہوں گا آئی ووڈ وانٹ دیم ٹو ڈو بزنس. آئی ووڈ وانٹ دیم ٹو پلے فزیکل گیمز. آئی ووڈ وانٹ دیم ٹو سویٹ. آئی ووڈ وانٹ دیم ٹو ٹوائل. ٹھیک ہے, میں یہ ساری چیزیں ان کے لیے چاہوں گا. اور پھر آف کورس جیسا آپ نے کہا کہ ہاں کانٹینٹ کی امپورٹنس ہے, اس میں پھر یہی کہوں گا کہ دے نیڈ ٹو فرسٹ آف آل دے نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ, اور پھر اس کے بعد اس کو اٹریکٹیو بھی بنانا ہے. اور ضرور ہے, اچھی بات ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن یہ ہمارا پرائمری گول نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اوور ایمفیسس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر ہمیں کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میٹرک کے اوپر اگر پورے نہیں آئے تو کیا ہوگا. جب انشاءاللہ اس امت کا دوبارہ سے کانفیڈنس بحال ہوگا پورے طریقے سے اسلام کے اندر ایز اے سولوشن پرووائڈر, تو پھر آپ دیکھیں گے ہماری چال ہی بدل جائے گی, ہماری بچوں کی چال بدل جائے گی. ابھی تو اس وقت وہ ایک مشکل سے اس غلامانہ چیز سے ہم نکل رہے ہیں. میں ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا, اس کے بعد میں آپ کو موقع دوں گا. ابھی ریسنٹلی ایک تھے ضیاء محی الدین, جن کا انتقال ہوا ہے موسٹ ریسنٹلی 92 کی ایج میں, اور یہ ایک سلجوق کی جو ڈائنیسٹی شروع ہوتی ہے, جہاں سے ان کی لینیج سٹارٹ ہوتی ہے, اس پہ ایک پورا ایک سیزن بنا ہے. مجھے اس کا نام ملک شاہ, الپرسلان اور ملک شاہ, رائٹ. اچھا, اس کے نا کچھ کلپس ہیں. اچھا, وہ جو کلپس ہیں وہ پیچھے اقبال کی شاعری شکوہ اور جواب شکوہ, اچھا وہ ان کے پیچھے اس کی پوری ایک وائس اوور ہے, سارا کچھ ہے, اور وہ ساتھ میں کلپ چل رہا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی دیکھا, وہ رستے میں گاڑیوں میں آج کل لگا کے سن رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, آپ کے میرے کامن دوست ہیں, اسامہ بھائی, تو وہ مجھے کہتے ہیں آج کل میں اس کو بہت سن رہا ہوں, ضیاء محی الدین کو. میں نے کہا ضیاء محی الدین کو سن رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی میں ضیاء محی الدین کو سن رہا ہوں. میں کہا کیا سن رہے ہیں؟ کہتے ہیں شکوہ اور جواب شکوہ سن رہا ہوں ان کی آواز میں, اور مجھے اقبال کی شاعری یاد ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اب دیکھیے یہ ایک کانٹینٹ کا امپیکٹ ہے, اس کی ریچ ہے, کیونکہ کانٹینٹ کہہ لیں کہ اس طرح ایک بے لگام گھوڑا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, ہاں میں اپنے ایز اے پیرنٹ میں ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کو کنٹرول کر سکتا ہوں, یا میری کلاس میں 25-30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم بینگ اسسٹنٹ پروفیسر, میں وہاں دیکھ سکتا ہوں چیز کو, لیکن اس بے لگام گھوڑے کو کیسے قابو کیا جائے؟ آپ نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ طرف توجہ دلائی, اور وہ ہے شاعری. آپ مجھے بتائیں ہماری جو اولادیں ہیں اس ٹائم پہ, کیا وہ اس لیول پہ اس شاعری کے ساتھ جس کو سن کر پڑھ کر ہم بڑے ہوئے, کیا وہ اس کے ساتھ اس کے آدھے لیول پہ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ بڑا افسوس ہوتا ہے نا. جی جی جی. تو یہ پھر پوائنٹ ہے, دس از سم تھنگ ویئر وی ہیو ٹو ورک. کیونکہ اس شاعری میں کمال یہ تھا کہ وہ شاعری تو اکثر قرآن کی ترجمانی تھی, تو اگر وہ شعر بھی سیکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے, تو اکثر تو ان کے اندر جو ہے وہی والی صفات, کبھی خودی کی بات ہو رہی ہے, کبھی عشق کی بات ہو رہی ہے, کبھی عقل کی بات ہو رہی ہے, اور عشق بھی یعنی وہ ایموشنز کو سمجھایا جا رہا ہے, اس کی امپورٹنس کو سمجھایا جا رہا ہے. تو وہ ان کی بہت ہی اچھی تربیت کر رہا تھا وہ کانٹینٹ, اور اس کانٹینٹ کے لیے ٹائم چاہیے. وہ کانٹینٹ چاہے جتنی بھی خوبصورت آواز میں ہمارے بچے سن لینا, تو ان کو شاید اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی, اینڈ دیٹس اگین سم تھنگ سیڈ. تو ہم نے وہ کیسے سیکھا؟ وہ اسی طریقے سے سیکھا کہ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ان دا ایئر, اٹ واز آل اراؤنڈ اس. یہی وہ چیزیں تھیں جو ڈسکس ہوتی تھی, کبھی ٹی وی کے اوپر بھی یہی ڈسکس ہو رہا ہے, کلاس روم میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے, آپس میں پیرنٹس سے سن رہے ہیں, وہ سنا رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں. اور اب جو ہے نا وہ ساری چیزیں نکل کر چلی گئی ہیں, اور اب کچھ اور ہی پوئمز رہ گئی ہیں, کچھ اور ہی ڈسکشن رہ گئی ہے. تو بٹ دا کی ٹیک اوے اس کے ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہے, مطلب کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, فہم کے ساتھ. سر اس میں ایک تو انشاءاللہ اٹ ول بی اے لانگ سیریز آف ڈفرینٹ کنورسیشنز اور ڈائلاگ جس طرح آپ نے بات کی تھی, سو وی کین ریوائیو اٹ آن ڈفرینٹ تھنگس. جو ایک سر آخر میں سر میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ سر آپ نے ویسٹ کو بہت کلوزلی دیکھا,
Personally, I was very inspired by one of the things you said کہ you gave up your citizenship of Germany, I think, جس کے لیے میرا خیال میں لوگ اپنے بچے تک کنٹینر میں ڈال دیتے ہیں. پیپل گیو دیئر لائفز, مطلب ہر طرح کا وہ کر لیتے ہیں. ایک تو جو آپ نے ویسٹ کو بہت کلوزلی دیکھا, اس میں آپ نے کیا آبزرویشنس کی؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ جس طرح ایون ایز ڈاکٹرز فار ایگزامپل, آپ کی کچھ ویکسینیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کی کچھ ایکسپوجر ہو تو آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں یار دس از ناٹ واٹ آئی وانٹ, جیسا آپ نے بھی بیچ میں ذکر کیا. پہلی بات, آپ کو ویسٹ میں وہ کیا چیزیں نظر آئیں جس نے آپ کو اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں سے آپ گزرے؟ اور سیکنڈلی سر, وہ جو آپ نے سیکریفائس دی اپنی مطلب ایک اتنی بڑی چیز کے لیے, جو کہ شاید آج ہمارے 99.9% لوگوں کا ڈریم ہو, وہ کیوں, مطلب وہ کیا سر تھاٹ پروسیس کیا تھا, ڈیسیژن میکنگ, وہ کیوں آپ نے سر اس کی طرف؟ اچھا, دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں, اور وہ ایسا ہے کہ دیکھیں باہر ویسٹ کے اندر رہنا, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, فار اے پریکٹسنگ مسلم از اے ویری رسکی بزنس. اینڈ وین آئی سے رسکی, میں جس رسک کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کے بچوں کے افکار, آپ کے بچوں کی اطوار, آپ کے بچوں کی وہ کیا سیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو آپ کے لیے تو رسکی ہے, لیکن آپ نے موسٹ لائکلی اس ایج تک آ کر اس رسک کو اوور کم کیا, اس کو کوپ کیا, اور آپ ایک جگہ تک پہنچ گئے. لیکن وہ جو فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں بچوں کے, جس کے اندر بچے اسپونج کی طرح ہوتے ہیں اور سب کچھ ایبزارب کرتے ہیں, وہ سوسائٹی سے بھی لیتے ہیں, وہ اسکول سے بھی لیتے ہیں. تو ہم تو اپنے بچوں کو اس وقت اس ملک کے اندر پرورش کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے. تو آپ جسٹ امیجن کریں, جہاں پہ ہر قسم کی گندگی کو لیگلائز کر دیا گیا ہو, جہاں پہ آپ کے لیے اس کے اوپر منع کرنا, اپنے بچوں کو سمجھانا جو ہے وہ جرم بن گیا ہو, جہاں پہ آپ کے لیے اس سب چیزوں سے روکنا کے اوپر پابندی ہو اور آپ روک نہ سکیں. تو مطلب پوائنٹ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وائی ٹیک دیٹ ایڈیشنل رسک. اب جو لوگ لیتے ہیں وہ ایڈیشنل رسک, وہ کیوں لیتے ہیں؟ اگر تو مطلب جنرلی اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مڈل کلاس یہ رسک لیتی ہے, ٹھیک ہے. تو میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے بڑی مطلب سمپل سی, کہ ہمیں دین نے کچھ کانسیپٹس ایسے دیے ہیں جو کہ انتہائی زیادہ قیمتی کانسیپٹس ہیں, اور ان انتہائی زیادہ قیمتی کانسیپٹس میں شاید جو ٹاپ پہ آتے ہیں کانسیپٹس, میں ان کو کہتا ہوں وہ دو کانسیپٹس ہیں. ایک وہ کانسیپٹ ہے اجل کا, اور ایک کانسیپٹ ہے رسک کا. اجل کا کانسیپٹ بڑا سمپلی یہ ہے کہ بھئی آپ کی موت کا جو وقت ہے وہ لکھا ہوا ہے, وہ آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا. رسک کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو رزق بھیجا ہے وہ آپ کو ملے گا, آپ اس کو استعمال کریں گے, خرچ کریں گے, اس سے پہلے آپ فوت نہیں ہوں گے, اور وہ بھی فکسڈ ہے. اب جب یہ کانسیپٹس بہت امپورٹنٹ ہیں بچوں کو بھی سمجھانا, اور ان کانسیپٹس کو ہم نے انٹرنلائز اور کریکٹرائز کرنا ہے. ان کو صرف ایک انٹلیکچوئل لیول پہ سمجھنا نہیں ہے, انٹلیکچوئل لیول پہ سمجھنا بھی ضروری ہے, لیکن اس کے بعد پھر پروسیس شروع ہوتا ہے انٹرنلائزیشن کا. تو کیا ہے یہ کانسیپٹ؟ دیکھیں, اجل کا کانسیپٹ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ اجل کا کانسیپٹ ہمیں کیئرلیس نہیں بنا رہا, ہم کبھی بھی آنکھیں بند کر کے روڈ کراس نہیں کریں گے. لیکن اجل کا کانسیپٹ ہم سے وہ ٹینشن لے رہا ہے جو ٹینشن آتی ہے, اور لوگوں کے لیے ویسٹ میں اس وقت 50% لوگوں کے لیے ڈپریشن کا باعث بن رہی ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا, اگر مجھے بیماری ہو گئی تو کیا ہوگا. یہ ساری ٹینشن اس نے ہم سے لے لی ہے. اسی طرح رسک کا کانسیپٹ ہے. رسک کے کانسیپٹ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے, لیکن اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے, اگر آپ کو نہیں مل رہا, تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس وقت اس طریقے سے ٹیسٹ کریں, آپ کو نہیں دے رہے. تو ہم سے جو ہے نا یہ ٹینشن بھی لے لی. اب ایک بڑا فائدہ اس کا کیا ہے کہ آپ حرام نہیں کریں گے رزق کمانے کے لیے, آپ حرام نہیں کریں گے اپنی زندگی بچانے کے لیے, آپ کسی اور کی زندگی نہیں لیں گے اس چکر میں کہ میری بچ جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو فکسڈ ہے. تو آپ کو کتنا سیف گارڈ کیا اس چیز نے. اب پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کیا آپ اپنے رزق یا اپنے بچوں کے رزق کی خاطر ایڈیشنل رسک لیں گے, ایسا رسک کہ آپ اپنے بچوں کو ان نیسیسریلی ایکسپوز کریں ٹو اے سوسائٹی, جو کہ سوسائٹی آپ کو پتہ ہے کہ رہنے کے قابل نہیں ہے اپنے افکار کی وجہ سے جو چیزیں وہ اسپریڈ کری. سو دیٹ واز مائی تھاٹ پروسیس, دیٹ واز مائی وائفس تھاٹ پروسیس, اور ہم بیٹھے اور ہم بہت ٹائم اس چیز کے اوپر ڈسکس کرتے رہے. تو اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ وی نیڈ ٹو گو بیک, وی نیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. پھر ہم موو ہو گئے مینلی یعنی بچوں کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں سر
جس طرح ایک سر یہ ضرور آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ چلیں ہم سٹیزن شپ لے لیتے ہیں, لیٹس کیپ اے ڈور اوپن ایکسیٹرا. تو اس ٹائم پہ وہ پروسیس اس کے لیے رکنا پڑتا, اور لمبا رکنا پڑتا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ میں آلریڈی فائل کر چکا تھا, میں بھی, اور میری بیٹی اس وقت جرمنی میں پیدا ہوئی تھی تو اس کا بھی فائل کیا ہوا تھا. لیکن بٹ دین وی تھاٹ کہ دیر از نو پوائنٹ ان ویٹنگ اینڈلیسلی, اور بس ٹائم نکل رہا ہے اور جانا چاہیے. اور ظاہر ہے پاکستان میں آنے کی پھر بہت سی وجوہات اور بھی ہوتی ہیں. پیرنٹس تھے یہاں پہ اور وہ ساری چیزیں, لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ جو مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دس سوسائٹی اٹس اے مچ بیٹر پلیس ٹو لیو ان فار چلڈرن پرٹیکولرلی. مسائل ہیں اپنی جگہ, لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں دوستوں کو سمجھاتا ہوں اکثر کہ بہت سے مسائل جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ تو ہمارے لیے نہیں ہیں. تو ہمارے لیے اگر بجلی جاتی ہے تو گھر میں ہمارے پاس UPS ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں ہسپتال کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو ہم تو پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں اسکولس کا نہیں ہے تو بچے اسکولس پرائیویٹ اسکولس میں. تو بہت سے مسائل ہمارے لیے نہیں ہے, تو ان کا ذکر کرنا ویسے ہی سینس نہیں بناتا, ایک بہانہ ہی ہوتا ہے اکثر لوگوں کے لیے. وہ فائنل کوشچن سر کہ مطلب ڈیڈ یو ایور ریگریٹ اٹ, اینڈ اف ایٹ اینی پوائنٹ دین وائی؟ نہیں, نیور, آئی نیور ریگریٹڈ اٹ. ایک صورتحال بنی تھی, میری مسز جن کا میں نے ذکر کیا, جن کے ساتھ ہم نے یہ ڈیسیجن لیا تھا, تو ان کو کینسر ہوا. تو اس ٹائم پہ ہم کبھی کبھی سوچتے تھے کہ ایکسس ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. بس سو اٹس این آنر ٹو ہیو یو, اور انشاءاللہ وی وڈ لو کہ ہم, کیونکہ سر آئی نو کہ آپ مطلب آن ڈفرینٹ ایسپیکٹس آپ یو گو انٹو ویری ڈیپتھ انٹو آل آف دیم, تو وی وڈ لو کہ ہم بعد میں اس کو ایز اے سیریز ہر ایسپیکٹ کو ڈسکس کریں. ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا, جو آپ نے جو آخری ڈسکشن کی نا اجل اور رزق کی, اگر یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ آ جائے نا تو بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے. میں بھی اس کے اوپر پرٹیکولرلی ایک سیشن کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے کانسیپٹس ہیں, بلکہ اس کو آپ اگر اپنے پاس لکھنا بھی چاہیں ایک سیشن کر لیں گے اس بات پر کہ مسلمان کی آئیڈینٹی کیا ہے. دیکھیں مسلمان ایک آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں, اور میرے اس پہ کچھ ویوز ہیں, اور میرے وہ ویوز جو ہیں وہ جڑتے ہیں جا کر کے مسلمان کی آئیڈینٹی اصل میں کچھ کانسیپٹس کے اندر ہے. ہمیں جو چیز فرق کرتی ہے کافروں سے, اوروں سے, وہ تو ہمارے افکار ہیں, وہ تو ہمارے عقائد ہیں. تو وہ کون سے عقائد ہیں جو ہمیں فرق کرتے ہیں, اور ان عقائد کی جھلک پھر ہماری ڈیلی لائفز کے اندر کتنی نظر آ رہی ہے اور کتنی نظر آنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سر.